قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ کے سامنے دو جمعوں سے دین اسلام کا خلاصہ 4 حدیثوں کی صورت میں ذکر کیا گیا تھا، جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5 لاکھ حدیثیں ان کا نچوڑ 4 حدیثوں میں آپ کو بتایا تھا۔ اس میں ایک حدیث، ایک عنوان اگر کہیں، اس کو تھوڑا اور تفصیلی لے لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو کہ مشتبہ ہیں، یعنی ان کا حکم عام مجمع کو معلوم نہیں، اہل علم کو، مجتہدین کو معلوم ہے، تو عام مجمع پھر وہ فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھ لیا کرے جس معاملے میں شبہ ہو، کر کے نہ پوچھے، پہلے پوچھ لیں پھر کر لیں۔ حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، اور حرام کا تعلق اس بات کو شاید میں آگے دوبارہ بھی دہراؤں، صرف کھانے کے ساتھ نہیں، پینے کے ساتھ نہیں، ہر وہ چیز جمیع ما نہی اللہ عنہ، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ حرام ہے، انسان ان حرام سے اجتناب کرے، ان سے منع کرے، چاہے اس کا تعلق سننے سے ہو، بولنے سے ہو، روٹی کھانے سے ہو، پینے سے ہو، چلنے پھرنے سے ہو، جو بھی 24 گھنٹے میں جو جس پوزیشن میں انسان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس نقل و حرکت سے منع کیا ہے وہ حرام ہے، اس کی اگر اللہ نے اجازت دی ہے، شریعت نے پابندی نہیں لگائی تو کرے انسان۔ دین اسلام کے 4 یعنی کہ 5، جیسے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ 5 حصے ہیں، یعنی 5 چیزوں کا مجموعہ ہے دین اسلام، اور اکثر ہم دھوکے میں آتے ہیں۔ ایک عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا معاشرت، اور اسی طرح اخلاقیات۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو جوڑیں گے تو بنے گا دین اسلام کا خوبصورت گلدستہ۔ عبادت، دین اسلام کے 4 حصے اگر کریں تو ایک حصہ عبادت ہے، 3 حصے معاملات ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ فرض نمازیں ہیں، روزہ رکھنا ہے، حج ہے اگر شریعت نے فرض کیا، حج کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ہے، نفل نمازیں ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اسی طرح صلاۃ و حاجت ہے، اور تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمے کی تسبیح پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، درود پاک کا اہتمام کرنا، یہ عبادات ہیں۔ اس کے علاوہ ساری کی ساری کیا ہے، وہ آپ دیکھیں گے، دوڑائیں گے نظر تو وہ معاملات کا سلسلہ ہے۔ آج ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ جو عبادت کرتا ہے بس یہی متقی ہے، نہیں بھائی، یہ تو دین کا ایک حصہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ کہ یہ معاملات اس کے کیسے ہیں، سود خور تو نہیں ہے، سٹا تو نہیں کھیلتا، جواری تو نہیں ہے، یا اسی طرح مسلمان بھائی کو دھوکہ دے کر مال تو نہیں کیش کرتا، تو وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ کام تو نہیں کرتا۔ تو صرف عبادات کو کرنے سے انسان مکمل دیندار کبھی نہیں بنتا۔ ہاں، دین کے ایک حصے پر عمل کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ غیر تو غیر، آج ہمارے دینداروں کا یہ حال ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے، ان میں تحقیق نہیں کرتے، موٹی موٹی تحقیق تو کرنی چاہیے۔ حلال حرام کی تمیز اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا، حلال حرام کا تعلق صرف روٹی کھانے سے نہیں ہے، یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہیں کہ جو وہ حلال حرام کے ساتھ وابستہ ہیں اور متعلق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح ارشادات بھی ارشاد فرمائے، حلال کے بارے میں، حرام کے بارے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ فقہ، جو اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے اس کو کہا جاتا ہے، مسائل کے اعتبار سے آپ کو عبادات کا عنوان ملے گا حج تک، اس کے بعد پھر کتاب البیوع شروع ہے، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، اور پھر
انسان جب آپس میں خرید و فروخت کرتا ہے تو اس میں اختیار کتنے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، وہ معاملات ہیں. اور پھر انسان معاشرت کے مسائل، گھریلو مسائل ہیں، عائلی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے بھائی؟ یہ معاملات ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے کسی شخص پر دعویٰ کیا کہ حضرت میرا دعویٰ اس فلاں آدمی پر یہ ہے کہ اس کے اتنے اتنے وہ دینے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو پیش کیا جس پر دعویٰ کیا گیا. اور شرعی اصول یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. یہ اصول بتائے شریعت نے. جو دعویٰ کرے گا گواہیاں اس کے ذمہ ہے کہ وہ گواہیاں پیش کرے. اس دعویٰ کیا ہے گواہیاں لے کر آئے. اگر گواہیاں نہیں تو سامنے والا جس پر دعویٰ کیا گیا، کیس داخل کیا گیا، پھر وہ قسم اٹھائے گا، جھوٹی قسم اٹھائے گا، اللہ کے مبارک نام کا استعمال غلط کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچ نہیں سکتا. وہ اللہ کے نام کو دنیا کے چند ٹکوں کے لیے استعمال کیا، غلط بچ نہیں سکے گا. اور اگر صحیح اس نے قسم کھائی ہے تو بس یہ قسم کھا لے تو یہ بری ہو جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح ایک واقعہ ہوا ہے. کیس آیا، ایک آدمی نے دعویٰ کیا دوسرے سے. حضرت عمر نے فرمایا آپ نے دعویٰ کیا، گواہیاں لے کر آئے. 2 گواہ لے کر آئے. ایک گواہ کو حضرت عمر جانتے تھے، کہا جی ٹھیک ہے. کہ دوسرا کہا جی یہ والا گواہ، کہا اس کے بارے میں ویریفیکیشن ہوئی ہے، اس کے بارے میں تحقیق ہوئی، میں تو نہیں جانتا ہوں اس کو، یہ کون ہے؟ تو پھر پوچھا بھائی تم جانتے ہو اس کو؟ تو ایک نے کہا جی میں اس کو جانتا ہوں. کہا کیسے جانتے ہو؟ کبھی معاملات کیے اس کے ساتھ، لین دین کیا اس کے ساتھ؟ کہا جی لین دین نہیں کیا. لین دین نہیں کیا تو حقیقت تو لین دین میں کھلتی ہے، کس نیچر کا ہے، کس قسم کا آدمی ہے، پتہ چلتا جب لین دین ہوتی. وہ آج تو اللہ معاف فرمائے، وہ فیصلہ کرنے والے جی فلاں جی فیصلہ کرنے والا ہے، فلاں فیصلہ کرنے والا ہے، وہ ان کے پاس کیس لایا جاتا ہے. وہ چند دن پہلے کی بات ہے، میری عادت بھی نہیں اور میں پسند بھی نہیں کرتا، مشورہ بھی یہ دیتا ہوں کہ بھائی کوئی کسی کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائے. اگر انفرادی معاملہ اجتماعی اگر آ گیا اور اس سے دین کو نقصان ہو رہا ہے پھر چھوڑے نہیں. لیکن انفرادی میں کسی کے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، آج ہمارے یہاں یہ مصیبت بنی ہوئی ہے. کوئی یہاں سے جائے گا سب دیکھیں گے بھائی یہ کیوں جا رہا ہے. بھائی چھوڑ دے، اپنا کام کرے انسان، اپنا سودا بیچے انسان. یہ ایک جو نا بیماری بیٹھی ہوئی ہے، آنے جانے کو دیکھا جا رہا ہے. ہاں اس کا تعلق اگر اجتماعیت کے ساتھ ہے اور لوگوں کے ساتھ ہے، اس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، پھر چھوڑے نہیں، پھر بیان کرے. اس لیے کہ اس سے لوگوں کے عقیدوں کا معاملہ آئے گا اور لوگوں کے جو نا عقائد خراب ہوں گے وغیرہ. تو وہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں اور لوگ جو ہے نا ان کا نام بھی لیتے ہیں، پتہ چلا کہ ایک آدمی کے اس نے لاکھوں روپے دبائے ہوئے ہیں. جو لوگوں کے لاکھوں روپے دبائے وہ لوگوں کا کیا فیصلہ کرے گا؟ جو لوگوں کے پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے بس اس کا پوا واری ہے. اور اس کی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہمارے یہاں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، علاقوں میں بھی چل رہا ہے، صوبے میں بھی چل رہا ہے، ملک میں بھی چل رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا بھائی معاملہ کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ کہا جی معاملہ تو نہیں کیا. کہا تو کیسے آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس کو؟ اچھا سفر کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ سفر میں انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے یہ کس نیچر کا ہے. کہ جی سفر بھی نہیں کیا. تو حضرت عمر نے خود فرمایا کہ آپ کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو 5 وقت مسجد سے آتا جاتا دیکھا، نماز پڑھتے دیکھا؟ کہ جی ہاں میرا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد میں آتا جاتا ہے اس لیے میں اس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا یہ قبول نہیں ہے. اس سے پتہ چلا دین پورا نماز نہیں ہے، دین کا تعلق عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی. معاملات زیادہ ہیں. اللہ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، بندے کا حق اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. معاملات میں لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا زنا ہے، زنا میں یہ بندے کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے. ورنہ یورپ وہ تو یہی گند لا رہا ہے کہ بھائی جب زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں راضی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض کرنے کا حق ہے؟
جب دونوں راضی ہیں، عورت بھی راضی ہے منہ کالا کر کم بخت میرے ساتھ، وہ کم بخت بھی راضی ہے کہ منہ کالا کرے، جب یہ دونوں راضی ہیں تو پھر اسلام کیوں بیچ میں آتا ہے؟ دونوں راضی ہیں، اسلام کہتا ہے یہ حق اللہ کا ہے، اور اللہ بے غیرتی کا حکم نہیں دیتا، اللہ غیرت کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے زانی اور مزنیہ یعنی جس سے زنا کیا گیا، اگر یہ دونوں پکڑے گئے، گواہیاں ثابت ہو گئی تو ان کو کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہے سنسار کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ کس کا حق ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، ان لوگوں کا حق نہیں ہے۔ تو یہ جو یورپ والے کہتے ہیں نا کہ جی یہ اس میں پھر کیا اگلا جو معاملہ، تو اللہ اپنا حق معافی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے بدکاری کی لیکن اس کے خلاف گواہیاں نہیں، چھپ کر کے کر لی، اللہ سے توبہ کر لی، اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، رات کو میں نے یہ گند کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، قاضی کی عدالت تک کیس نہیں کیا، لوگوں کو کسی کو پتہ نہیں چلا، فیما بینہ و بین اللہ، اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ معاف کر دیں گے، اس لیے کہ یہ بندے کا حق نہیں، کس کا حق ہے بھائی؟ اللہ کا حق۔ لیکن اگر گواہیاں ثابت ہو گئیں، ساری چیزیں ہو گئیں، تو اب یہ کیس چونکہ قاضی کے پاس چلا گیا، اب کیا ہے، یہ مشورہ نہیں دیا جائے گا کہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی، نہیں، اب کیس آگے گیا، اس لیے اوپن ہو گیا معاملہ۔ اور غیبت، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ یہ بندے کا حق ہے کہ ایک آدمی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرے، اس کے عیب بیان کرے، اور وہ عیب اس میں ہو، پیٹھ پیچھے بیان کرے، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم میں سے تو اکثریت یہ اس میں لپیٹ میں آئے ہوئے۔ بہتان تو وہ ہے کہ پیٹھ پیچھے اس پر بہتان لگائے اور وہ عیب اس میں ہو بھی نہیں، نہ ہو، اور بہتان لگائے، یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو یہ اللہ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، لیکن جہاں باری آتی ہے بندوں کے حقوق کے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ تو معاملات اس میں بہتری ہونی چاہیے، معاملات انسان صحیح کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھائی صرف نماز پڑھنے سے یہ اس کی گواہی کافی نہیں ہے، اس کے معاملات چیک کرو، لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتا، لوگوں کے مالوں پر غبن کا معاملہ تو نہیں کرتا، فراڈ تو نہیں کرتا، غرر تو نہیں کرتا، لوگوں کو نقصان تو نہیں کرتا۔